السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹ گائن کے حوالے سے ہمارا پہلا لیکچر، پہلی اسٹریٹجی شاید 2017-18 کے اندر آئی تھی۔ اکثر دوستوں کے ذہن کے اندر یہ چیز دوبارہ سمجھانی ہے کہ اس ٹائم ہم لوگ اس اسٹریٹجی پہ کام LTC پہ کرتے ہیں نہیں کرتے، کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو اپنا کام دکھاؤں گا اکاؤنٹ سمیت، پھر سمجھاؤں گا، اور پھر میں آپ کو اپنے حساب سے سمجھاؤں گا کہ پہلے میں خود کیسے ٹریڈ کرتا ہوں، کتنے نفع میں ہوں، کتنے نقصان کے اندر ہوں، کس ترتیب سے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور انشاءاللہ نو لاس ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہوگی۔ اور LTC لائٹ کائن کے اندر، فاریکس میں، تنی فاریکس کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے الحمدللہ پرافٹ کمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں کہ ہم ہر اپنے اکاؤنٹ کے لیے، ہر اسٹریٹجی کے لیے الگ سا اکاؤنٹ اور الگ سا بروکر رکھتے ہیں۔ میں ساری چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن جو اہم چیز ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھنی پڑے گی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک اکاؤنٹ ہے، ایک بروکر ہے، اور اسی بروکر کے اندر مختلف اکاؤنٹس ہیں، اور ان مختلف اکاؤنٹس کے اندر آپ لوگ آئل کے اوپر بھی اسی پہ کام، کرپٹو کے اوپر بھی اسی پہ کام، گیس گولڈ کے اوپر بھی اسی کے اوپر کام۔ جب آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے اور اس ایک اکاؤنٹ کے اندر مختلف ویڈیوز جو ہیں، مختلف آپ پیئرز پہ ٹریڈ کرتے ہیں، تو وہ تو سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے، کیا فائدہ اس کا؟ تو آپ نے کبھی یہ چیز سوچی؟ میری چیز کو سوچیے گا، سمجھیے گا، اور سستی نہیں کرنی بات کو سمجھنے میں۔ آپ کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، دل مانا تو عمل کیجیے گا، نہ مانا تو الٹ کیجیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کے پرافٹ یا لاس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں صرف آپ لوگوں کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو نفع آ جائے۔ اپنے نفع کا آپ نے سوچنا ہے، سوچے، نہیں سوچنا نہ سوچے۔ ہر پلان، اب میں نے اپنی ایک لیٹسٹ لاسٹ اسٹریٹجی دی تھی جو کہ ادھر ہے BTC کی اچھی اسٹریٹجی ہے۔ میں اس کو یہ دیکھیں، آپ گوگل میں یا ہماری ویب سائٹ پہ سرچ کر لیں، BTC ٹریڈنگ اسٹریٹجی 2022، ادھر سرچ کر لیں۔ میں آپ کو اپنا یہ سارا بتاؤں گا، لیکن تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ آپ کا تھوڑا سا مائنڈ بن جائے۔ وہ یہ اکاؤنٹ تھا، یہ دیکھیے، آپ دیکھیے کہ اس کے اندر آج 30/3/2022 ہے، اور میں نے جو ڈپازٹ کروایا تھا $2500 کا، یہ اسٹریٹجی دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی، لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ 16/3/2022 کو کروایا تھا، آج 30/3/2022 ہے، تو ٹوٹل کے اندر اس کے اندر کا جو نفع ہے، ہم نے $2500 کا تقریباً ڈپازٹ کرایا، $2900 کا نفع آیا، اور اگر یہ $4 کا بھی ہوتا اور ٹوٹل کے اندر نفع میں ہوتا تو اٹس اوکے، کافی تھا۔ ابھی بھی یہ تقریباً $150 پرافٹ میں ہے، لیکن میں نے اتنا ہی لینا ہے جتنا میری سوچ ہے، اس سے زیادہ کہ نہ مجھے پرافٹ چاہیے نہ مجھے لاس چاہیے۔ بہرحال ہم آتے ہیں اس اسٹریٹجی کے اوپر۔ سب سے پہلی چیز آپ کو جو یہ ضروری چیزیں ہیں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ کبھی کبھی بور ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ بور وہی لوگ ہو رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا سیکھنے کے لیے، بس وہ خیالاتی دنیا میں رہتے ہیں اور وہ نقصان کے اندر ہوتے ہیں۔ کہ آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا میں ہر بروکر کے اندر 5-5 7 قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اور ان 7 اکاؤنٹس کے اندر ہمارے پاس ہر بروکر ایک ہے، اکاؤنٹ 7 ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ LP ایک، بروکر ایک، اکاؤنٹس الگ الگ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے ٹریڈنگ پلان کے حساب سے آپ کو اپنے ہی اکاؤنٹ مختص کرنا پڑتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اسلام آباد سے کراچی میں کوئی چیز لے کر جانی ہے، تو اگر آپ نے سفر کرنا ہے، امیر ہیں، جہاز پہ جائیں گے، ٹرین پہ جائیں گے۔ آپ نے کوئی سامان بہت زیادہ لے کر جانا ہے، ٹرک کریں گے، ٹریلر پہ لے کر جائیں گے۔ آپ لوگوں نے 20 بندے اکٹھے بیٹھنے ہیں، کسی چھوٹی موٹی بس کوچ کا سفر کریں گے۔ آپ مطلب ہر حساب سے آپ کا الگ سی چیز ہے ٹریفک، لیکن رکشہ بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، گاڑی بھی ہے، پراڈو بھی ہے، BMW بھی ہے، V8 بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کے ریزن آف لاس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے، اور وہ چیز ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کا آپ کے ٹریڈنگ پلان کے حساب سے سیٹ نہ ہو۔ یہ کوئی باتیں نہیں ہوتی، یہ سپریڈ کام ہو بھائی، سپریڈ وہ ایک الگ معاملات ہے، زیادہ میں نہیں کہتا کہ آپ دیں، لیکن بروکر میں آپ کا اپنے پلان کے حساب سے آپ کا کام ہونا چاہیے۔ ابھی میں آپ کی ہسٹری دکھاؤں،
دیکھیں گے اس اکاؤنٹ کے اندر ہم لوگوں نے ڈپازٹ کیا تھا 16/3/2022 کو. یہ ہماری 2 اسٹریٹجی 1-2 دن کے اندر آئی تھی. آج 30 تاریخ ہے اور ٹوٹل کے اندر جو ہمیں $135.92 کا پرافٹ رہا اور بدقسمتی ساتھ رہی. $1500 اس کے اندر ڈپازٹ تھا. جس ٹائم کے اوپر ہم نے ٹریڈ لگائی اس ٹائم مارکیٹ تقریباً ہمارے پاس تھی، جو ابھی ہمارے پاس ٹریڈز لگی ہوئی ہیں وہ تقریباً 106 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی. ابھی تقریباً $170 سے $180 ٹریڈنگ پرافٹ کے اندر ہیں. لیکن اگر $1 بھی پرافٹ میں ہوتا تو بہت تھا الحمدللہ، لیکن ہم لوگوں نے اس طریقے سے کام کیا. بہرحال میں آپ کو ایک پلان بتا دیتا ہوں. ہم لوگ ہر جگہ کے اوپر 0.02 کی ٹریڈ لگاتے ہیں اور میں آپ کو سب سے پہلے سمجھاؤں گا کہ 100 ٹوٹل کے اندر ہمارے ہر 5 کے گیپ کے ساتھ ٹریڈ ہے. مثال کے طور پر اس ٹائم کے اوپر اگر ہماری ٹریڈ چل رہی ہے تو وہ ریٹ اس ٹائم کے اوپر چل رہا ہے 128 سے 129 کے درمیان میں. تو ہمارے جو ٹریڈ کا جو دورانیہ ہے اسٹریٹجی کا اسٹریٹجی ڈیوریشن یہ ہمارے پاس ہوگی $0 سے لے کر تو $150. $150 سے اوپر ریٹ گیا مارکیٹ کے اندر آپ کا کام ختم ہو جائے گا. میں آپ کو اپنی اسٹریٹجی بتاؤں گا، امید ہے سمجھ آئے گی. نہیں آئی تو پھر میں آپ کو آپ کے حساب سے بھی سمجھا دوں گا. نمبر 2، معاملے مارکیٹ یہ نہیں سوچنے اوپر جائے گی نیچے جائے گی. ہم کرتے ہیں اللہ کرے نیچے، بس دعا دے رہا ہوں. ہم ساری ٹریڈز بائی کی لگائیں گے اور جو نیچے آرڈر ہوں گے بائی لمٹ کی. لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ کرے ساری ٹریڈز لاس میں. اب اس کے لیے اگر آپ کو بروکر چاہیے، آپ اپنے ہر بروکر کے اوپر ایسے کام نہ کریں. آن لائن فیلڈز کے اندر وداؤٹ گروپس کام نہ کریں. میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ کے سامنے مور اس کے اوپر کلک کر کے آ جائیں گے. اس کے اندر جو اکاؤنٹ ہے ہمارے پاس اسپیشل اکاؤنٹ جو چل رہا ہے، اس اکاؤنٹ کے اوپر آپ کام کریں گے. اگر آپ کا گروپ نہیں ہے تو پھر کام نہیں کرنا، کسی گروپ کو جوائن کرنا ہے. کچھ رانگ سے گروپ ہو، پرافٹ والوں کا گروپ ہے، نہیں تو میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ کنٹیکٹ نمبر واٹس ایپ وغیرہ موجود ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس اکاؤنٹس ہے اسپیشل اکاؤنٹ فار ریپل ٹریڈنگ اور کلک ہیئر پہ کلک کریں گے. اگلی چیز سوچیے گا. اب اگر ہم نے ہر جگہ کے اوپر اگر ہم لوگ 0.01 کی ٹریڈ لگائیں گے، 0.01 کی، اگر آپ 128 پہ لگائیں گے تو لگا لیں. 130 پہ آپ 130 والی بھی لگائیں گے، 135 والی بھی لگائیں گے، 145 والی بھی لگائیں گے. 145 تک ہماری ٹریڈز ہوں گی اور ٹوٹل کے اندر ہماری ٹریڈز ہوں گی 30. 0.01 آپ کا ٹریڈ سائز ہوگا. اس جگہ کے اوپر آپ کا میں تو 106 کے اوپر جب لگائی تھی نا تو اس ٹائم کے اوپر کیا ہوا تھا کہ ہم لوگوں کا جو 106 کے اوپر اگر آپ سٹاپ لاس دیکھتے ہیں تو جو 110 ٹی پی، 115 ٹی پی، 120 ٹی پی، 125 ٹی پی تو میں نے تو شروع میں لگا لی. جو مارکیٹ کے اوپر آرڈر لگنے تھے وہ شروع میں لگا لیے. نہیں سمجھ آ رہی مجھے، آپ کو پتہ ہے، میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کا 130 کے اوپر ہے تو جو آپ کے 135 پہ بائی ہے وہ آپ ادھر لگا لیں. ایک ٹریڈ 0.01 کی، اس کا ٹی پی 135 رکھ لیں. دوسری 0.01 کی ادھر ہی لگا لیں، 140 رکھ لیں. تیسری 0.01 کی ادھر ہی لگا لیں، 150 رکھ لیں. چوتھی 0.01 کی لگا لیں، 145 رکھ لیں. تو اس ترتیب سے آپ کا ادھر سے آرڈر ہو جائیں گے. اور اگر آپ کا 145 ریٹ ہے تو آپ 0.01 کی ایک لگائیں گے. اور اگر آپ کا 105 ریٹ ہے تو آپ 105 سے اوپر کی جتنے آرڈرز ہیں، 110 والی، 115 والی، 125 والی، 120 والی، یہ سارے کے سارے اسی جگہ پہ آرڈر لگائیں. اور ہر ٹریڈ کا جو ٹی پی ہوگا وہ اسی حساب سے لگائیں گے. جیسے 0.01 کی آپ نے 6 ٹریڈیں، ہم لوگوں نے 7-8 ٹریڈیں لگا لی تھی. 1 2 3 4 5 ٹریڈیں ہم لوگوں نے لگا لی تھیں اور 2 ابھی ہمارے پاس ایکٹیو ہیں، 4 ایکٹیو ہیں، 9 لگا لی تھیں. تو یہ دیکھیں کہ ٹی پی دیکھیں 150، 145، 140، 135 اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں جو انہوں نے ٹی پی 110، 115، 120، 125، 130. مارکیٹ کو ردم کے ساتھ چلنا ہے. تو جو ہمارا ہر ٹریڈ کا $10 کا نفع آئے گا تو 27.38 کے حساب سے اگر ہم لوگوں نے ادھر سے 106 سے آرڈر لگا لیے تو ہمیں 27.38 آ گئے. اگر ہم 0.02 کی 115 پہ آرڈر لگاتے تو ہم لوگوں کا 0.02 سے $10 آتے. بہرحال یہ ون ٹائم کے لیے ہوتا ہے. 150 سے مارکیٹ اوپر جائے گی، ہم لوگ ٹریڈ نہیں لیں گے. اب جب مارکیٹ ایک بار 150 پہ چلی جائے گی تو ہمارے آرڈر آپ دیکھیں گے کیسے لگے ہوئے ہیں. ہمارے آرڈر ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہیں 0.02 کے جو ہمارے پاس آرڈر ہیں. 128 پہ مارکیٹ، 128 پہ مارکیٹ ہے. تو یہ دیکھیں 125 پہ ہمارے بائی کی آرڈر آ جائے گا. 120، 115، 110، 105،
95, 90, 85, 80 یہ زیرو تک ہمارے پاس آ جائے گا. لیکن ابھی ہم نے 80 تک رکھا ہے کیونکہ ٹوٹل کے اندر اس کے اندر ہمیں تقریباً $4,500 بیلنس چاہیے 0.02 کے لیے. اگر آپ 0.01 کی ٹریڈ لگائیں گے تو آپ کو 2100-2200 تک چاہیے. لیکن زیادہ کی انویسٹمنٹ ضرورت نہیں. اگر 70-80 سے مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے تو آئی تھنک کہ پھر آپ کے لیے زیادہ چانس ہو جائیں گے, پھر آپ دوبارہ انویسٹمنٹ کر لیجیے گا. ہم لوگوں نے شروع میں $1500 کیا تھا, $135 ہم لوگوں نے پرافٹ کمایا ہے. تو اس ترتیب سے آپ کی ٹریڈ لگے گی, ہر آپ کا $5 کا نفع ہوگا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ٹریڈ ہے جو ٹریڈر بننا چاہتے ہیں, یہ جن کے ذہن کے اندر گندا خیال ہے کہ اگر ہمیں اتنا ہی پرافٹ چاہیے تو ہم لوگ سبزی والی ریڑھی کیوں نہ لگا لیں. فاریکس میں پرافٹ کمانا کوئی کمال نہیں ہے, فاریکس میں نقصان سے بچنا کمال ہے. مارکیٹ اللہ کرے ڈیلی 100 پہ آئے, اللہ کرے ڈیلی 150 پہ جائے, تو ہم ساری ٹریڈز بائی کی ہوگی, اس طرح سے ٹریڈز ہوگی. 2 منٹ 1 منٹ آپ لوگوں نے پورے دن ٹائم نکالنا ہے, کچھ سیکنڈز کے لیے دیکھنا ہے ٹی پی ہوا نہیں ہوا, ٹی پی ہوا نئے سرے سے آرڈر لگا لینا ہے, ٹی پی نہیں ہوا لگی رہے پورے دن میں. یہ آپ کے ویکلی بنیادوں پہ نفع آپ کو آئے گا, اور مہینے میں آپ کے کچھ نہ کچھ ٹی پی ہو جائیں گے. اگر مہینے کے اندر آپ کے صرف $20 کا بھی 4 ٹی پی ہوتے ہیں ایک ویک کے اندر کو چھوڑ دیں, پورے مہینے میں کم سے کم ہمارے پاس صرف 8 ٹی پی ہو جاتے ہیں, یہ 7. یہ ایک دن بھی ایسا ہے کہ جس میں ایک دن میں بھی 7-7 8 ٹی پی آ جائیں گے, اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ کے 10 دنوں میں ایک ٹی پی بھی نہیں ہوتا. تو اگر آپ کے مہینے میں 7-8 ٹی پی بھی ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کے رکھ لیں گے. انویسٹمنٹ کے حساب سے آپ کو تقریباً جو شروع کے اندر بے شک آپ $1000 آپ ڈال دیں, ہم لوگوں نے 0.02 کی کام شروع کیا تھا, تو آپ اگر ہمارا ہاف کرتے ہیں تو $750 بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن 750 آپ کے پاس ایکسٹرا ہونا چاہیے کہ مارکیٹ 50, 60, 70 پہ آگے تو آپ کو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا. تو ویسے اس کے لیے $2100-2200 آپ کے اکاؤنٹ کے لیے بیلنس ہونا چاہیے 0.01 کی ٹریڈ کے لیے. تو آپ کو شروع میں $700-800 بھی اس جگہ کے اوپر رکھ لیں تو اس کے اندر ایشو نہیں ہے. تو مہینے کے اندر اگر آپ کا $60-70 بھی نفع آتا ہے, سال کے اندر آپ کا $300, $400, $500 بھی, $400 بھی آپ کا نفع آتا ہے. پورے سال کے اندر جو آپ کے ٹی پی ہوں گے وہ 100 ٹی پی بھی نہیں ہوتا, ہر ویک میں ایوریج 2 ٹی پی ہوتے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیں, آپ کے ہر ویک میں ایوریج 1.5 ٹی پی ہوتا ہے. تو آپ کا پورے مہینے میں اگر آپ کا صرف 80 ٹی پی بھی ہوتا ہے تو آپ کا $400 بن جائے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا $1000 سے اوپر انویسٹمنٹ ہوگی. لیکن اگر مارکیٹ دوبارہ 10, 20, 30 پہ آ جاتی ہے تو پھر آپ کو 2100 یا $2100, $2200 آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہونا چاہیے. ایک کامیاب اسٹریٹجی ہے, ایک سکسیزفل اسٹریٹجی ہے. مارکیٹ میں آپ کو صبر سکھائے گی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مارکیٹ اوپر جائے گی مارکیٹ نیچے جائے گی, نہ یہ میرے اختیار میں ہے نہ مجھے پتہ ہے. مارکیٹ اوپر جائے گی تو کیسے نفع کمانا ہے, مارکیٹ نیچے آئے گی تو کیسے نفع کمانا ہے, ان چیزوں کے اوپر آپ اس اسٹریٹجی پہ کام کریں. مارکیٹ کے اندر سال کا $1,00,000 کے اوپر $1 کما کر مارکیٹ میں ان رہنا کامیابی ہے, اور مارکیٹ میں $100 سے ایک دن میں $1,00,000 کما کر تیسرے دن اجاڑ کر مارکیٹ سے بھاگ جانا ناکامی ہے. تو کوئی بندہ اگر آپ کو بولے یار اتنا کم نفع, تو آپ اس کو بولیں کہ بیٹا آپ اپنا 1-2 سال کا دکھا تو دو کہ کتنا کمایا. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ 1-2 دن 4 دن 5 دن میں نفع کماتے ہیں پھر اجاڑ دیتے ہیں. تو 2 سال اگر آپ ان اسٹریٹجیز پہ کام کرتے ہیں تو مارکیٹ میں فیوچر آپ کا بن جائے گا, آپ کے اندر سکسیس آ جائے گی, آپ کے اندر کامیابی آ جائے گی, آپ کے اندر مارکیٹ میں رہنا آ جائے گا, مارکیٹ میں ٹریڈز کو برداشت کرنا آ جائے گا, نفع اور نقصان کو برداشت کرنا آ جائے گا. میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, میں آپ لوگوں کے اندر سے آپ لوگوں کے چکر لگا کر بول رہا ہوں, مارکیٹ میں نقصان کی ٹریڈز کو برداشت کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ $179 کی جو پرافٹ کی ٹریڈز ہیں ان کو برداشت کرنا اور مارکیٹ میں رہنا کہ ہائے دوبارہ نیچے نہ آ جائے, یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ اسٹریٹجی آپ کو مارکیٹ کے اندر سب کچھ سکھائے گی. بھاڑ میں جائے مارکیٹ آپ کو نفع دے کر جائے گی, $1 آئے الحمدللہ نقصان ہونے سے بہتر ہے. ان اسٹریٹجیز پہ اگر آپ کام کریں گے یقین رکھیے آپ کو بہت بڑا نفع ہوگا. تو سمپل سی بات ہے, جہاں پہ مارکیٹ ہے ہر 5 کے بعد آپ آرڈر لگاتے جائیں. ٹی پی 5 ہوگا, اگر آپ کا 125 کا پہ آرڈر ہے 130 ٹی پی ہوگا, 120 کا آرڈر ہے, جس جگہ کے اوپر ہمارا نیکسٹ آرڈر آئے گا. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس 0.128 پہ ہے, کل 134, آج اس کا اگر اس کا لو دیکھیں نا تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ لو ہمارے پاس آیا ہے, یہ تھوڑا سا سپریڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آرڈر یہ نہیں اٹھ سکا. لو ہے 125.05, جو 125 پہ آرڈر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بدقسمتی بھی کبھی کبھی ساتھ ہے. تو اب یہ مارکیٹ کہاں جائے گی,
128 سے یا 125 پہ آئے گی یا 135 پہ آئے گی, 135 پہ آئے گی پھر بھی نفع, 125 پہ آئے گی پھر آرڈر ایکٹیو ہو جائے گا. پھر مارکیٹ کو ہم لوگ بند کر دیں گے, مٹھی میں جکڑ لیں گے, اور 125 سے پھر مارکیٹ کہاں جائے گی, یا 120 پہ آئے گی یا 130 پہ جائے گی, 130 پہ جائے گی, 125 والے $10 مجھے آئیں گے, 120 پہ آئیں گے, پھر مارکیٹ کو میں اور کنٹرول کر لوں گا, اور پھر مارکیٹ پہ ایک نیا آرڈر ایکٹیو ہوگا, پھر مارکیٹ یا 115 پہ جائے گی, 120 پہ جائیں گے. تو جہاں مرضی گھومتی رہے بیٹا مارکیٹ, جو مرضی اس وقت تک جب تک یہ مارکیٹ 150 پہ ہے تو میں اس اسٹریٹجی پہ کام کرتا ہوں. پرسکون اسٹریٹجی ہے, قسم دے سکتا ہوں, نیند خراب نہیں کرتی, ٹینشن نہیں دیتی, پہاڑ میں جاؤ جو مرضی کام کرنا ہے کر لو, آپ کے لیے پرسکون اسٹریٹجی ہے. لازمی کام کرے, ڈیمو پہ کام کریں وہ آپ کا معاملہ ہے, لیکن کام اس اسٹریٹجی کے اوپر ضرور کرنا ہے. ہر بروکر پہ کام نہیں کرنا, سکیمرز بروکر پہ کام نہیں کرنا, ان بروکرز پہ کام نہیں کرنا جن کے اوپر آپ کا ڈپازٹ وڈرا یا کسی قسم کے ٹیکسز وغیرہ ہوں. بہرحال یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. اگر آپ کو ہماری ایک لیٹسٹ آفر چل رہی ہے جس کے اندر ایک بندے نے 3-4 دن میں گاڑی جیتی ہے, تو اس آفر کے لیے بھی اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا تو آپ بالکل لازمی اپلائی کریں. یہ 30 اپریل تک آفر ہے, اور اس کے اندر دنیا کی سب سے بڑی آفر کے اندر بہت زیادہ انعامات ہیں. اور اس آفرز کے لیے آپ TunnyForex.com پہ جائیں, اور .com پہ جانے کے بعد 45 days $10 پر لاٹ گفٹ یہ ڈالیں. اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ جس کی 5 لاٹس ہوں گے اس کو $50 کا گفٹ, جس کو 15 لاٹس ہوں گے اس کو $150 کا بائک. تو ایک بندے نے تو 1500 یہ کلٹس پہلے 3 دن میں جیت لی تھی $15,000 والی. تو بہرحال وداؤٹ قراندازی کے اچھی اسٹریٹجی ہے, اچھا کام کریں, اور انشاءاللہ تنی فارکس کے ساتھ رہیں. ہم آپ کو کے لیے حاضر, اور اس اسٹریٹجی کو اگر آپ شیئر کرتے ہیں اور شیئر کرنے کے ساتھ کوئی ایک بندہ آپ کو $1 نفع میں آ جاتا ہے, یقین مانیے آپ کا اپنا $1000 کمانے سے زیادہ بہتر ہے. علماء کی موجودگی میں, مسلمانوں کی موجودگی میں یہ بات بڑے دعوے سے بول رہا ہوں. آپ کسی کے لیے بھلا چاہیں گے, اللہ آپ کے لیے کئی گنا زیادہ بھلا آپ کا کرے گا. کر بھلا ہو بھلا. تو اس ویڈیوز کو کسی 1-2-4 بندوں کے لیے آپ نے لازمی شیئر کر دینی ہے. واللہ آپ کو نفع آئے گا, مجھے کوئی نقصان نہیں ہے. آپ کو نفع آئے گا, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف اس چیز کے علاوہ کہ خوشی ہوگی. تو کسی کے بھلے سے آپ کا نقصان نہیں ہوتا, ہاں کسی کے بھلے سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو انٹرنیٹ پہ موویز دیکھنے سے, گندی سیاست کے اوپر بحث کرنے سے بہتر ہے کچھ لوگوں کے لیے اسٹریٹجی دے دیں, ان کو سمجھانا شروع کر دیں, ان کے گھر جانا شروع کر دیں, انشاءاللہ خیر ہوگی. اور میرے لیے دعا لازمی کیا کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.